اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ کے طور پہ شہید سیانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ان کا سر, آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ریسنٹلی ابھی 2 دن پہلے ہی واقعہ ایک پورے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا گیا. بدقسمتی سے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اندر اتنی جرات و ہمت نہیں تھی کہ اس کو اس واقعے کو دکھا سکتی. اب اس کے بارے میں میرے خیال سے ہماری قوم, ہماری عوام کے پاس بہت شعور آ چکا ہے کہ ہمارا آیا الیکٹرانک میڈیا کس کے ہاتھوں میں ہے اور کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے. کیونکہ ریسنٹلی ابھی یہ کل کا طارق جمیل صاحب کے واقعے کے اوپر بھی جنہوں نے کیا اور میرے خیال سے اچھی خاصی ان کی جو نا خدمت ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان اینکرس کی. تو بہرحال ہم سوال کو تھوڑا سمیٹتے ہیں. سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ 27 دنوں سے وہ جو شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, تو آیا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کمزوری ہے, ہماری گورنمنٹ کی کمزوری ہے یا اس ملک کو انہوں نے کیا نام جھنڈا لگا کے کیمپ لگا کے وہاں بیٹھا ہوا تھا جو پوری دنیا کے اندر اس ٹائم امت مسلمہ کی تباہی کے ذمہ دار ہے, جو ملک عوام اس وجہ سے ڈر رہی تھی کہ یار اس درجنوں دن ہو گئے ادھر بیٹھے ہوئے, ہم اسے جا کے اٹھائیں گے تو کوئی ہم پہ گولی تو نہیں چل جائے گی, کوئی ہمیں گرفتار تو نہیں کر دیں گے, کیا پتا اس کی پیچھے سے کوئی پشت پناہی ہو رہی ہو. کیونکہ اسلام آباد مین مرکز میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی جرات نہیں کرتا تھا جانے کی, کوئی وجہ ہے جو اسے بٹھایا ہوا ہے یا اٹھایا نہیں جا رہا. باقی مجھے نہیں پتا کہ ان کے نوٹس میں ہی نہیں ہے کہ 27 دن سے یار بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تھر پارکر میں جا کے بندوں کو راشن کے 2 ڈبے دے کے ان سے انہیں مس یوز کر کے ان کا مذہب تبدیل کرا کے قادیانی بنا دیا. آپ کو تب بھی نہیں پتا چلے گا ہو رہا ہے وہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دے رہا وہ کام ہو رہے ہیں. کس طریقے سے ماضی میں اس طرح کی حرکات ہوئی, یہ فری میسنری ہے, الومناٹی ہے, کس طریقے سے کام کر رہے ہیں ملک میں, سب کچھ میں سمجھتا ہوں جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس پہ خاموشی تھام لینا یہ بہت غفلت نہیں, یہ ظلم ہے اس عوام کے ساتھ, یہ ظلم ہے اس ماں کے ساتھ جس نے اپنی بیٹیوں کو کنویں میں چھلانگ لگوا دی تھی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن, کہ وہ جو ہے کسی ہندو بنیے کے ہاتھے نہ چڑھ جائے, اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے. یہ ظلم ہے ان تمام بیٹیوں کے ساتھ جن کی گردنیں کاٹی گئی تھیں, جن کے پیٹ کاٹ کے بچے نکالے گئے تھے اور انہیں خنجروں پہ چڑھا دیا گیا تھا 1947 میں. یہ ظلم ہے 2 قومی نظریے کے ساتھ, یہ ظلم ہے پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ, یہ ظلم ہے لیاقت علی خان کے ساتھ جسے مروا دیا گیا, پھر اس کے قاتل کو مروا دیا گیا, پھر اس کے قاتل کو مروا دیا گیا. یہ ظلم ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جس نے کہا تھا کہ جی اسرائیل ایک جو ہے ناجائز ریاست ہے اور اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ ظلم ہے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ, مادر ملت ہے جسے تم لوگوں نے غدار وطن کہہ دیا تھا. یہ جو ایسا ظلم کر رہے ہیں, یہ ظلم ہے اس فلسطینی ماں بہن بیٹی کے ساتھ جو پاکستان کی ایٹمی قوت بننے کے بعد سے اس امید میں ہے کہ شاید ابھی گھوڑوں کا رخ جو ہے وہ مشرق و مغرب کی طرف دیکھنا ہو نہ دیکھنا ہو, پاکستان کی طرف دیکھ لو کہ میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا سے بھی جو تھی وہ بھی اسی خطہ زمین سے آئی تھی, شاید گھوڑوں کا رخ بھی یہیں سے ہو بیت المقدس کی طرف, شاید یہیں سے وہ لشکر اٹھے جس کے ہم انتظار میں ہیں. لیکن اب یہاں پر کیا ظلم نہیں ہے سر؟ یہی حرکت اگر اسرائیل میں ہوتی, اسرائیل کے اندر کوئی پاکستانی پرچم لگا کے اگر کوئی کیمپ لگا کے وہ بیٹھا ہوتا, کیا وہاں پہ بھی 27 دن تک وہ بندہ بیٹھ سکتا؟ سر وہ ایک دن بیٹھتا موب لنچنگ ہو جاتی, جس طریقے سے RSS, BJP, شیو سینا, یہ سنگٹن, شدھی, یہ آریہ سماج, یہ برہمن سماج, یہ جس طریقے سے لوگوں کو مجمع میں لا کے ان کے جسم کا ایک بال اکھاڑ دیتے ہیں مسلمانوں. دلی میں اگر ہو جاتا, آپ یہ دیکھیں ہمارے سبق کا کربلا دیکھیں کہ ہم نے کتنا ٹیکنیکلی اس چیز کو پلے کیا کہ ہم لوگوں نے جا کے اس بندے کو ہاتھ نہیں لگایا, ہم نے صرف وہ جھنڈا اتارا, اس کا بیچ میں وہ آیا تو ایک اسے تھپڑ پڑ گیا تو آئی ڈونٹ نو, اس کے 200 روپے جو نکالے گئے تھے وہ بھی ہم نے جا کے تھانے میں جمع کرائے, اور وہ بھی پولیس والا ہم سے نہیں لے رہا تھا 200 روپے, کہتے یار ہم یہ اپنی جیب سے اس میں ڈال دیتے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے. مطلب معاملہ اتنا گرم ہو گیا تھا. اوور آل میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, مسئلہ یہ ہے ہمیں ہمارے مذہب نے یہی امن کا درس دیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے. مسئلہ اس شخص کا نہیں ہے شاہد بھائی جو 27 دن سے ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہ قوم سمجھے کہ مسئلہ اس لابی کا ہے جس نے اسے بٹھائے رکھا ہے, مسئلہ اس لابی کا ہے. مجھے بتاؤ 27 دن وہ بیٹھا ہے, اس کے باپ نے اسے آگ کیا ہے, اس کے خاندان نے اسے آگ کیا ہے, وہ گھر بار اس نے چھوڑا ہوا ہے,
اس سے 27 دن کون کھانا پینا لا کے دیتا رہا؟ یہ کرونا وائرس کے دنوں میں جب سب کچھ بند تھا، وہ 27 دن واش روم کہاں جاتا تھا؟ پریس کلب والے اسے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے پاس آگے واش روم یوز کرو. رات کو کیا کرتا تھا؟ رات کو تو پریس کلب بند ہو جاتا تھا. اچھا جی، اس کا ناشتہ کہاں سے آتا تھا؟ ہر دوسرے دن اسے نئے کپڑے پہنے ہوتے تھے. وہ کپڑے کہاں سے آتے تھے؟ وہ جناب اس کو صابن پانی کہاں سے آتا تھا منہ ہاتھ دھونے کے لیے؟ وہاں پریس کلب کے باہر لان میں تو کچھ بھی ایسا. سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے پاس یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا تھا؟ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا تھا؟ ایگزیکٹلی. اچھا، موبائل چارج کیسے ہو رہا ہے؟ موبائل میں بیلنس کیسے آ رہا ہے؟ سر آپ نے بتایا کہ اس کے پاس لیپ ٹاپ بھی تھا، اندر پورا لیپ ٹاپ ایک یو ایس بی کا اس نے ڈیفینیٹلی رابطے میں وہ جو اس کے فیس بک آئی ڈی پہ جائے کئی اسرائیلی اس کے ساتھ ایڈ ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب اس لابی کو پکڑیں. اگر یہ بھی رہا ہو جاتا ہے یا اس کے پیچھے جو لابی موجود ہے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا، جس طرح ماضی میں آسیہ کو آپ نے بھیج دیا 1.5 لاکھ لوگوں کو جیل میں ڈال کے، کچھ کو قتل کروا کے شہید کروا کے، ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف اس کے خاندان والوں سے دلوا کے، بڑا کچھ ہوتا رہا اس ملک میں. وہ عبد الشکور قادیانی کو بھجوا دیا، جا کے ٹرمپ سے ملاقات کروا دی، اور اس کے بعد جب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو شکایتیں لگانے آ جاتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جناب اب ہم لوگ پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، کوئی ان کے وہ بوٹ پالش کرنے والے اگر اس ملک میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں انگریزوں کے یا اسرائیل والوں کے، جو پارلیمنٹ میں بھی اسرائیل کی فیور میں بات ہو جاتی ہے تو کوئی شو کاز نوٹس نہیں ملتا اس ایم این اے کو، اور وہاں پر فیاض الحسن چوہان ہندوؤں کے بارے میں ذرا سے کوئی سلپ آف ٹنگ بول دیتا ہے، کر دیتا ہے کہ یہ گائے کا پیشاب پیتا ہے مودی جو ہے، تو اس سے وزارت چھن جاتی ہے. اور دوسری طرف اتنا بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ جناب اسرائیل کی حمایت میں 1-2 بار میڈیا پہ بھی بات انڈائریکٹلی کر دی گئی. No one was there to stop him. No one was there to stop her. جو جا کے اسمبلی میں بولی وہ بعد میں جسٹیفائی کرے یا جو مرضی کرے. بھائی بات یہ کہ کہیں نہ کہیں ہماری غفلت ہے، یا ہم لوگ بے غیرت ہیں، یا ہماری عوام بے غیرت ہو چکی ہے. مڑ مڑ کے انہی کے ساتھ سیلفیاں لینا، مڑ مڑ کے انہی کے گٹوں میں بیٹھنا کہ جناب خیر آپ نے اسرائیل کی حمایت بھی کر دی تو کیا. یہ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب سے میں گلا ہے اس بات کا کہ وہاں جا کے آپ نے کیوں کہا کہ there is only a 2-state solution of Palestine cause. بھئی کیا 2-state solution؟ ہم اسرائیل کو ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتے، کرتے ہی نہیں ہے، کوئی 2-state والا معاملہ ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ تو قوم کو انگریزی آتی نہیں ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ خان کتنا بڑا بلنڈر مار رہا تھا اس وقت. لہٰذا یہ یاد رکھیں یہ جو تیر آج برس رہے ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، برما، سیریا، لیبیا، لیبنان میں، کل ہمارے گھر برس سکتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت کا انصاف تو بڑا ترازو تول کے ہوتا ہے. چاہے مجرمانہ غفلت ہماری طرف سے ہو کو سزا تو بھگتنی پڑتی ہے. اور یہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر جتنے بھی ان کے ایسے لوگ جن کو پالا، جن کی وجہ جن کو بعد انہوں نے کنٹرول نہیں کیا تو وہ ہمارے بھی گلے میں آ گئے. بات یہ کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ابھی کل کا واقعہ جو پرسوں انہوں نے ٹیلی تھون کیا تھا، خان صاحب نے اس کے اندر مذہبی شخصیت طارق جمیل صاحب کو بلایا. اب یہ ان سے بھی مذہبی شخصیات سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے اینکرز، ہمارے میڈیا والے، کہ یہ ان کی تعریف کریں اور ان کی ٹی سی کریں. اس بیچارے نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، کہ جھوٹ نہ بولو، ہاں جھوٹ نہ بولو، 2 نمبری نہ کرو، لفافے نہ لو. آپ نے ہمیں کیا دی جھوٹ بولے. اچھا ویسے بڑی اچھی بات ہے. طارق جمیل بڑا، ابھی ہم ذکر یہی کر رہے تھے، آپ اس میں عقل مند آدمی ہے، دنیا گھما ہوا ہے، للو پجوں کا تو پتہ نہیں ہوتا، 4 ٹکے لے کے کسی سے لفافے لے کے میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس نے بڑا اچھا کیا، 20 سیکنڈ میں معافی مانگی، معاملہ نپٹایا، اور عوام نے پھر جوتے اٹھا کے اسی میڈیا پہ برسانا شروع کیے. میں آپ کو چینل کا نام نہیں لیتا، پھر وہ دوبارہ بلائیں گے بھی نہیں، ہمارا پیغام بھی نہیں جائے گا. جب آپ کوئی کنٹروورشل بات کر جاتے ہیں نا چینل کے متعلق، چینل کے مطابق وہ کنٹروورسی میں ہوتی ہے، ہمارے مطابق تو نہیں ہوتی. اب مجھے کسی نے بتایا جی آپ رمضان ٹرانسمیشن میں آئے اور آپ نے بات کرنی ہے، آپ کی مرضی کا ٹاپک نظریاتی ٹاپک ہوگا، میں خوشی سے چلا گیا. انہوں نے جناب ٹاپک رکھ دیا غیبت اور چغل خوری. میں کہ یار یہ ساڈا ٹاپک تے نہیں بندا، اسی نوجوان آدمی نے تسی ساڈے کولوں کوئی اور گل پوچھو کہ دنیا وچ کی چل رہا. خیر ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے سن، میں کان پوچھ لیا کہ مولوی صاحب
مرزے قادیانی تے پہلے الٹی سیدھی بندہ گل کر دے او دی حقیقت دنیا نوں دس دے کہ وی بچ چگل مودی سے نہیں کہتا نہیں ہے ثواب دی گل بنا کے جیو مولوی اور ایک نے سوال کچھ اور پوچھا میں نے رگڑ لگا دیا قادیانی کو. جناب 15 منٹ گزرے پروگرام کو اینکر کو چاہیے تھا کہ اگر وہ کیونکہ لائیو چل رہا تھا اسے چاہیے تھا کہ وہ یہ کرتا کہ ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں. وہ اوپر سے پتہ نہیں پریشر آیا کیا ہوا کہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ہی ختم ہوتا ہے. مطلب you are allowed to speak against Iran on media, you are allowed to speak against Saudi Arabia on your media, you are allowed to speak against Afghanistan and Turkey on media, but you are not allowed to speak against Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, you are not allowed to speak against Israel and America and India. Why? وہ دہشت گردی ہے, وہ انتہا پسندی ہے. اور بھائی کدھر گیا وہ ٹو نیشن تھیوری؟ یہ ہم نے کوئی سڑکیں پکی کرانے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ انڈیا میں ہم سے اچھی سڑکیں, ہم نے وہ کالجز یونیورسٹیز کے لیے پاکستان بنایا تھا, وہاں زیادہ اچھے ہیں. ہم نے ٹیکنالوجی کے لیے بنایا تھا, یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ سکتی وہاں زیادہ اچھی ہے. نہ بناتے پاکستان, بنایا تو پھر اس نظریے پہ امپلیمنٹ کرو. بھائی کیا کر رہے ہو؟ دراصل ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے خان صاحب جس کو مطلب گورنمنٹ میں آنے سے پہلے خان صاحب نے نعرہ مارا جی ہم نوکریاں دیں گے. اچھا جب گورنمنٹ میں آتے ہیں آہستہ آہستہ جناب انہوں نے کہا جناب کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی مسافت نہیں ہے, ان کے پاس اتنی نہیں ہے کہ وہ جوانوں کو نوکریاں دے سکے سرکاری. اور چودھری صاحب نے بھی نعرہ مارا جی ہمارے پاس نہیں, آپ ایسا کہنا کہ اور ذرائع تلاش کریں. اچھا اب ادھر سے مجھے یہ لگا کہ شاید اگر ہماری گورنمنٹ میں یا ہماری عوام میں سے یا کوئی بھی بے روزگار اگر اپنا روزگار ڈھونڈنے کے لیے اگر کسی اسرائیلی این جی او کے پاس جاتا ہے, امریکن این جی او کے ہاتھ چڑھتا ہے, انڈین این جی او کے ہاتھ چڑھتا ہے, ایرانی این جی او کے ہاتھ چڑھتا ہے, سعودیہ کے این جی او کے ہاتھ, ان کے ایمبیسی کے ہاتھ چڑھتا ہے, تو اس میں ہماری گورنمنٹ کا بھی بڑا کردار ہے کہ انہوں نے بے روزگار اتنے پھینکے ہوئے ہیں کہ یہ سارے جتنی ایمبیسیز ہیں, کنٹریز ہیں, سعودیہ, ایران, عراق, اسرائیل, امریکہ, جو بھی یہ ان کو ہائر کرتے ہیں اور پھر یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. پھر مسئلہ صرف یہ کہ اسرائیل اور امریکہ تک یہ پہنچتے کیسے ہیں؟ ہماری غفلت ہے. کیوں پہنچتے ہیں, کیسے پہنچتے ہیں؟ آپ لوگ جناب دنیا کے فن خان بنے پھرتے ہیں, کچھ کرو نا, کنٹرول کرو. ٹھیک ہے نوکریاں نہیں ہیں, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے شاید بھائی, ہم لوگ فائنینشلی ٹھیک ہے, ہمارے حالات خراب ہیں, ہم لوگ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں. آپ عوام کو بغیرت بنانے کی بجائے غیرت مند بنا سکتے تھے نا کہ جناب قومیں بجلی پانی گیس سے یا ٹیوب ویل سے نہیں بنتی, قومیں تو غیرت سے بنتی ہے. افغانستان کا بندہ ایجنٹی کیوں نہیں کرتا تھا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. امریکہ کو اس نے جناب تباہ کر کے بیت پھینک دیا تھا, اس کے غرور خاک میں ملا دیا تھا. کیا تھا کہ اللہ کو پاور دیے, مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ہمیں وہ پیسوں کا سہارا ہو رہا ہوتا ہے, ان کو اللہ کو پاور دیے. مسئلہ یہ غیرت کا درس دیا نا ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے, جیت گئے. غیرت کا درس دیا تھا ملا عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ نے لیبیا میں اٹلی کے اگینسٹ, جیت گئے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بس بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے, بیٹیاں لٹتی رہی اور ہم دعا کرتے رہے کہ جناب یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے وہ, میں پریشان ہوتا ہوں وزیر اعظم اور اتنے پیپل ہوئے رہتے ہیں حلموں کو پھر دعا کر رہے ہیں فلسطین اور کشمیر کے لیے. بھائی تم لوگوں کو دعا کرنے کے لیے وزیر اعظم اور یہ انہیں عہدوں پہ بٹھایا ہوا, یہ کام مولانا طارق جمیل کا دعا کروانا, یہ کام وزیر اعظم کا نہیں ہے کہ بھائی جناب اسلامک ملٹری الائنس کو آپ کے لوگ چلا رہے ہیں. آپ کے ایک بہترین اثر و رسوخ ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کاؤنسل میں, او آئی سی میں, آپ کا اچھا اثر و رسوخ ہے مسلم کنٹریز کے ملٹری آفیسرز کے ساتھ. You should do something practical. You are praying for the Muslims of occupied Kashmir. بھائی جاؤ LOC کو توڑو تاڑو, موسم بہتر ہو رہا ہے, گرمیاں آ رہی ہیں, برف پگھل رہی ہے, you are having a wonderful time. آپ کر سکتے ہیں اور عوام تیار ہے. آپ نہ کرنا چاہیں نا, عوام کو بتا دو. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر رہ کے بھی جتنا عوام اپنا کردار ادا کر رہی ہے, تو یہ جتنے بھی وائرس ہمارے سوسائٹی کے اندر جو نا یہ کنٹری کے اندر جتنے موجود ہیں, ان کو اینٹی وائرس کی جو ڈوزز ہماری یوتھ دے رہی ہے, یہ بھی بہت اپریشیٹ. آپ یقین کریں جب سے ہم نے وزیر کی پرچم پھاڑ کے پھینکا ہے نا, کیا پی ٹی آئی, کیا نون لیگ, کیا پیپلز پارٹی, کیا ٹی ایل پی, کیا جماعت اسلامی, کیا جے یو آئی, کسی نے مسلک کی تفریق, کسی نے جناب پارٹی کی تفریق دیکھے بغیر ہر نوجوان نے ہمارا ساتھ دیا. کہتے جناب اسے 2000 لگا بھی دینی تھی,
وہ تو ہمیں پتہ ہے. بعد میں پھر یہ کہتے ہیں جی مائنورٹیز پہ ظلم تو فلانا. مائنورٹیز کی ہم سے زیادہ کون قدر کرتا ہے؟ ہم تو خیال رکھتے ہیں کہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے, ہمارے شہری ہیں, ہم ان کی قدر کریں گے. لیکن اس طرح کے اگر حرکات کریں گے تو پھر تو خیر میڈیا اوور آل کہنے کا مقصد یہ شاید صاحب کہ عوام میں بڑا سپارک ہے, عوام میں بڑا عشق ہے, بڑی تڑپ ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو بغیرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اسے اوور کم کرنا ہوگا. اور میں پبلک سے بھی کہوں گا جاگتے رہو, چوروں کی رکھوالی ہے. تم لوگوں نے یہ جیسی نکلے گا کورونا وائرس سے ہم نکلتے ہیں, کنٹری وائڈ کیمپین ہم چلا رہے ہیں انشاءاللہ. جلسے کریں گے پورے ملک میں, اویئرنیس دیں گے اس عوام کو, پاکستان گول گول کے پلائیں گے انشاءاللہ. اب آپ نے ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ تھوڑی سی یہ بھی بات وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کی جو یوتھ پارلیمنٹ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے جو آپ کی تنظیم ہے, تو اس کو آپ کس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آیا آپ اس کو مطلب صرف پریشر گروپ بنانا چاہ رہے ہیں یا اس کو الیکشنز میں آئیں گے آپ؟ It depends on the situation. کہ اس وقت تک کیا حالات ہمارے فیور میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بڑا نعرہ لگانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ بندہ انتظار کرے اس وقت, لیکن اپنے حصے کی شمع ضرور چلاتے رہیں گے, اویئرنیس دیں گے اس قوم کو. اس کے بعد ایک قوم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ داندوں کے جلسوں پہ ووٹ دینا چاہتی ہے, یہ عوام جناب بٹیرے لڑوانا چاہتی ہے, یہ عوام جناب ککڑ اور کتے کی لڑائی پہ زیادہ شوقین ہے, یا ان کو کشمیر کی ماں بہن بیٹی کے سر پہ دوپٹہ جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے. یہ عوام کی مرضی ہے جناب. اگر تو وہ کہے کہ جناب ہم داندوں کے جلسے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, گو کہ ہماری ثقافت ہے, میں اس کے اگینسٹ ہوں, لیکن ککڑ کی لڑائی, بٹیرے کی لڑائی, کتے کی لڑائی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیلوں کی دوڑ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کشمیر کی بہن اور فلسطین کی بہن کے سر پہ دوپٹہ امپورٹنٹ نہیں ہے. بس گلی ہماری پکی ہو جائے, عافیہ صدیقی آئے یا نہ آئے, بس جناب ہمارے وہ ٹیوب پر لگ جائے, باقی بے شک وہ کشمیر کی بہن ہمیں پکارتی رہے, ہمیں پرواہ نہیں. اگر تو عوام کی یہی سوچ رہی تو پھر تو ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. وہ خود کو گندا کرنے والی بات ہے. اگر وہ نظریے کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے, اگر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جناب شہید صاحب کے پاس گن مین ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس بڑی گاڑی ہے یا نہیں ہے, وہ کہیں گے یار یہ ہمیں بائک پہ بھی آئے نا, یہ رکشے میں بیٹھ کے آئے, یا یہ پیدل آئے, سائیکل پہ آئے, لیکن ہم اسے نظریے کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے تو پھر آ جائیں گے. نظریے کی بنیاد پہ 2013 میں جو الیکشن لڑا گیا تھا, کیونکہ جہانگیر ترین نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے اور خان صاحب نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 2013 میں ہم نے جو الیکشن ہارا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے نظریاتی لوگ بیچ میں رکھے تھے. 2013 کے بعد آپ کا الیکٹیبلز رکھ لیے, جیت گئے, سر کیا ملا؟ جہانگیر ترین نے ہی یہ کہا تھا کہ بھائی آپ نہیں کچھ کر سکتے اگر آپ نے الیکٹیبلز نہ رکھے ہیں. گورنمنٹ ضرور بنا سکتے ہیں, وہ جنرل امیر پولیس والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والی بات کہ انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ تم جو مرضی کر لو, اس سسٹم میں رہ کر تم کچھ نہیں کر سکتے, چاہے تم 1000 مرتبہ الیکشن لڑ کے آؤ. اس جب تک, اور ٹیرو قادری صاحب کی بھی وہی بات تھی, وہ جب ہی الیکشن سے سائڈ پہ ہو گئے تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں الیکشن فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شاید بھائی دو طریقے ہیں انقلاب کے. ایک ریولوشن ایران میں آیا, افغانستان میں آیا, لیبیا میں آیا, پاکستان میں نہیں آ سکتا. وہی وہ پاکستان میں آ سکتا تھا 3 سال پہلے, ممتاز قادری کا جنازہ تھا, لیکن ہم نے اس دن ممتاز قادری شہید کا نہیں اپنا جنازہ پڑھ لیا. We were not having any sort of policy maker over there. اسٹیج پہ کوئی تھنک ٹینک موجود نہیں تھا, پالیسی میکر موجود نہیں تھا, اس وجہ سے ہم ضائع کر بیٹھے. وہ اتنا بڑا ہمارا ایسے اختتام کو بیٹھے اپنا جنازہ پڑھا ہے. یہ لہٰذا خونی انقلاب اس ملک میں نہیں آ سکتا, یا انقلاب آ ہی نہیں سکتا. دوسرا, if you want to change the system, ultimately you have to get into it, reach to the top, and then you could be able to change the entire system. But the thing is کہ عمران خان نے جب یہ شروع کیا تو عمران خان کی عمر اس وقت 40-45 سال تھی, کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کے آیا تھا. ہم لوگوں نے جب شروع کیا ہماری عمر 16-17 سال تھی, 8-9 سال ہمیں بھی ہو گئے. معاملہ یہ ہے شاہد صاحب کہ ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم ملا عمر کی طرح یا خمینی کی طرح یا عمر مختار کی طرح بچوں کی تربیت ماں کی گود سے کرنا شروع کریں. آپ کو اختلاف ان تینوں شخصیات میں سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے, میں طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں.
کہ آپ یہ دیکھیں ماں کی گود سے پرورش ہوگی، بچہ کسی مقام پہ پہنچے گا. سسٹم میں گزارو اسے، امتحان دلواؤ، اپنے بچے کے اندر عشق رسول کی شمع فروزہ کرو. مولویوں سے کہتا ہوں، پیروں سے کہتا ہوں، تمہارے چہرے چاپلوس جو ہیں ان کو پڑھاؤ، ایف ایس سی کراؤ یا بی ایس آنرس کراؤ، اس کے بعد انہیں آئی ایس ایس بی کے امتحان دلواؤ. ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ زندہ کرو، بیدار کرو. ان کے دل میں پاکستان سے عشق و محبت کی طرف بیدار کرو. آئی ایس ایس بی دلواؤ، سی ایس ایس کے امتحان دلواؤ. یہ جب جائیں گے نا تو یہ پھر پیسے کے لیے نہیں جائیں گے. یہ پھر جناب نہیں جائیں گے جی گاڑی ہوگی، ششکے ہوں گے، وہ جناب ٹشن ہوگا، وہ آگے پیچھے لوگ جا رہے ہوں گے، وہ جناب لڑکیاں پروپوز کر رہی ہوں گی تو کیا سین ہوگا. نو نو نو، یہ جائیں گے یار we are going there just for the sake of Pakistan. بس مسئلہ یہ ہے ہمارے بچے ہیری پوٹر پڑھ کے جناب جا رہے ہوتے ہیں اداروں میں. ہمارے اس میں اداروں کا قصور نہیں ہے، سسٹم کا قصور ہے. سسٹم اچھا بچے ہمارے سنڈریلا پڑھ کے جا رہے ہیں جناب، ماں باپ سے چھپ کے وہ بھاگ گئی ہے. بیٹیاں ہماری یعنی کہ انڈائریکٹلی قندیل بلوچ کو پڑھ کے جا رہی ہیں. آپ کی ٹی وی پہ باغی کے نام سے ڈرامہ چلتا ہے قندیل بلوچ کو آئیڈیلائز کرنے والا، وہ جناب پڑھ کے سسٹم میں جا رہی ہے. کوئی اینکر بن رہی ہے، کوئی نیوز کاسٹر بن رہی ہے، کوئی پروڈیوسر بن رہی ہے، کوئی جناب آپ کی ایم ایل اے بن رہی ہے، کوئی ایم پی اے بن رہی ہے. رول ماڈل کون ہے جی؟ میڈیا پہ اس نے تو قندیل بلوچ کو دیکھو، وہ خاک دفاع کرے گی، اس نے تو آ کے پھر الٹی سیدھی باتیں کریں گے. مسئلہ یہ اب اس خاتون کا بھی قصور نہیں ہے، قصور اس سسٹم کا ہے کہ جس سسٹم کو ہم خود پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جس طرح ہم کوئی پاکستان کے مخالف بات کر رہے ہیں. یہاں بیٹھ کے امریکہ کو گالی تو ایسے لگتا ہے جناب آپ ملک کے وفادار ہو گئے. یہاں بیٹھ کے آپ بولو جناب یہ قادیانی ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں تو ایسے لگے گا جس طرح جناب تم تو سب سے بڑے غدار وطن وہی تم. آپ کے خلاف یہ 12 14 ہزار تنخواہیں لینے والے جو 2% کے ان لوگوں نے وہ بٹھائے ہوتے ہیں اینالسٹ سوشل میڈیا پہ، ان سے آرٹیکلز لکھوا کے بتایا جائے کہ شہید سیالوی غدار ہو گئے. شہید سیالوی نے پتہ نہیں اسرائیل سے پیسے لے لیے، شہید سیالوی نے امریکہ سے پیسے لے لیے، انڈیا سے پیسے لے لیے. اس نے جناب فلاں کے بارے میں بات کر دی اور عوام بیچاری بیچ میں سر کی ہوتی ہے. سادہ لوگ وہ کہتی ہے یہ بھی کہہ رہا، یہ بھی کہہ رہا، یہ بھی کہہ رہا کہ غدار ہے. چلو کیا پتہ غدار ہے. قوم کے لیے، نئی جوان نسل کے لیے پیغام کہ آیا وہ اس وقت بھی گھر پہ بیٹھ کے بجائے نیگیٹو یوز کرنے کے موبائلز کو، ٹک ٹاک، بیگو ایکسیٹرا ان چیزوں میں واہیات کر اپنی قبر و آخرت بھی تباہ کرنے کے بجائے، اپنی شخصیت، اپنی نفسیات کو تباہ کرنے کے بجائے کس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ رہ کر بھی جہاد کر سکتے ہیں. سر ہم نے جہاد کیا نا 22 سیکنڈ، عمران خان کی 22 سال کی پوری تحریک ہے، میں نے صرف 22 سیکنڈ میں جا کے اس کا جھنڈا پاڑ کے آ گیا. پورے سوشل میڈیا پہ فلسطین کی آزادی کی بات گونج پڑی ہے. کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ پورے سوشل میڈیا پہ کشمیر کی ماں بہنوں بیٹیوں کی حمایت میں آرٹیکلز لکھنا شروع ہو گئے. پورے سوشل میڈیا پہ پاکستان کو ایک خود مختار، ایک آزاد ریاست بنانے کی بات شروع کر دی گئی ہے کہ اس کی فورن پالیسی آزاد کرو، بجائے اس کے کہ کسی سے NOC لے کے تمہیں کوالالمپور جانا پڑے، کہیں پر جانا پڑے. پورا سوشل میڈیا جاگ گیا. تو عوام سے میں نہیں کہتا کچھ کرو، میں کہتا ہوں آپ کچھ کریں، کچھ میں کروں. People who are at the helm of affairs in the social media ان کو چاہیے کہ یہ جو 2% کے ہوتے ہیں پروگرامز میں لا کے عورتوں کو نچوانے والے، لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، اس طرح کے 3rd کلاس لوگ کبھی ان سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آ کے قوم کو برگلا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو نظر انداز کرو، ایسے لوگوں کو اٹھا کے کک آؤٹ کرو اور اپنے نظریے پہ کام نہ کرو. پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کا دفاع کرو، ناموس رسالت ختم نبوت کا دفاع کرو. تم اگر نوجوانوں دفاع کرو گے تو یقین کرو یہ جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے نا ہمارے نوجوانوں پہ کہ پٹری سے اتر جائے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے، وہ اس اربوں روپے کی انویسٹمنٹ پہ آپ لات مار دیں گے. آپ دوبارہ اس کو کہیں گے یار یہ شیر دل کا تھا، یہ کیا ہو گیا. تو یہ معاملہ ہے، ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ کرنا چاہتے نہیں ہیں. ہم لوگ تماشبین قوم ہو گئے نا، جہاں بندر ناچ رہا ہو، مداری ناچ رہا ہو، جہاں وہ 90 والوں کو بٹھا کے کسی کو کسی عورت کے ساتھ الٹی حرکت کر رہا ہو، اسے کہہ رہا ہو کہ یہ کر کے دکھاؤ، یہ قمیض اتار کے دکھاؤ، آپ کے ٹیلی ویژن پہ لائیو کر کے اس
چول آدمی یا نیچ یا کمین آدمی کو آپ لوگ دکھا کے وہ وائرل کر رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قوم خود ہی اپنی بیٹیوں کو بیچنا چاہتی ہے مسئلہ یہ معذرت کے ساتھ. یہ ایسے لوگوں کو لتر مار کے ان کے بال کیا ان کی داڑھی منوا کے جو ہے نا چینل سے باہر پھینکنا چاہیے. ہم مین اسٹریم چینلز پہ لا کے ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. کیا بنا رہے ہیں اس قوم کو؟ پتہ نہیں وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہا کہ یار یہ چل کیا رہا ہے آپ کی میڈیا پہ. پتہ نہیں ہمارے ادارے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے کہ میڈیا پہ کیا چل رہا ہے یار. نیم برہنہ حالت میں عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے تم لوگوں نے ٹاک شوز میں. نیم برہنہ حالتوں میں تم لوگ ڈراماز میں عورتوں کو دکھا رہے ہوتا ہے. یہی بات کی لیکن اس کے ان کے اوپر لیکن یہ کہ اللہ پاک نے ہماری معافی مانگنی پڑتی ہے. میں تو نہیں مانگوں گا. میں طارق جمیل نہیں ہوں. وہ بڑا شریف النفس آدمی ہوگا. میں معافی چاہیے کوئی نہیں ہمیں جیل چھپا دے. ایسے لوگوں کو یہی ہے کہ لتر مارو پھر یہ کہتے ہیں جی قانون ہونا چاہیے. خادم رضوی صاحب کے لیے ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں خادم رضوی کو یہ مالک صاحب جو ہے یہ جا کے کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں. وہ پھر انہیں بتاتے معافی کس طرح آتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے خادم رضوی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بیٹھ کے انہیں بتاتا ہے کہ معافی کہتے ہیں کیسے اصلیت اوقات کیا ہے. وہ دبنگ آدمی ہے. ایسے لوگ ایسے مولوی ایسے خطیب بہت سالوں کے بعد ملتے ہیں. لیکن قوم تب قدر کرے گی جب اللہ نہ کرے جب خادم رضوی صاحب اس دنیا سے کوچ فرما جائیں گے. پھر لوگ ٹرکوں کے پیچھے ان کی تصویریں بھی لگائیں گی. پھر بولے گی جناب کیا ہستی تھے بلے بلے. جب تھے تب نہیں جی اور مولوی تھے گالیاں دیتے. ٹوٹل اس قوم کا یہ معیار ہے. خادم رضوی صاحب کی بہت بڑی بات تھی. انہوں نے کہا جب وہ فیض آباد دھرنے میں آئے تھے اور واقعی وہ قیمت بات تھی. بات انہوں نے کیا کی انہوں نے کہا جی تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے بجائے ہمیں گولیاں چلانا ہے کہ اگر ہم ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے بھی ہم بھی نہ نکلتے تو یہ بات بڑی اتنی تھی کہ پورے پاکستان میں مشترکہ عذاب آیا. سر آپ یہ دیکھیں شاید بھائی جب بڑے بڑے جبے والے دستاروں والے رضوی صاحب کو گاؤں سے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کس طریقے سے لوور مڈل کلاس ایک گھرانے سے ان لوگوں نے غربت کو دیکھا غریب سے اور سارا چیز دیکھی. ایک سیلف میڈ آدمی ہے. بڑے بڑے جوہوں دستاروں والے جدی پشتی ان کی پیری فقیری آ رہی ہے جناب. وہ مرید قدموں میں بیٹھے ہوئے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہاتھ چوم رہے ہیں پاؤں چوم رہے ہیں ٹخنے چوم رہے ہیں گھٹنے چوم رہے ہیں. وہ جب نہیں نکلے نا تب جو مرد کلندر نکلے یہ مرد کلندر ہے. یو شوڈ ایکسپٹ اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا نام اونچا وہ دیکھتا ہے کسی کے دل میں کیا ہے. اس کو اٹھا کے خود اللہ رب العزت اس کو عزت عطا کرتا ہے. تو بھرت سر آپ کے قیمتی وقت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مزید جو ہے اس طریقے سے ہمارے لیے اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ رہیں گے کیونکہ اس قوم کو صرف اور صرف ایک لیڈر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ قوم چل پڑتی ہے اس کے پاس. اصل ہمارے پاس جو آج تک پاکستان میں رہا ہے وہ لیک آف لیڈرشپ رہا ہے اور آج بھی موجود ہے. جو خود کو لیڈرشپ کہلاتے ہیں وہ خود یعنی کہ میں کے اندر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو غلام بن سکتا ٹھیک ہے. یہ نہیں وہ خادم رضوی والی بات نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بات نہیں کی جاتی. ہاں وہ کسی کو لالچ دے دی جاتی ہے جی تو آ جا تیرے کپڑا دیں گے. کسی کو کہتے تیرے مکان دیں گے. دین کی طرف نہیں آتا پھر نہ مکان ملتا ہے نہ کپڑا ملتا ہے. سر میں مزے کی بات بتاؤں آج سے 8 سال ہو گئے مجھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اور 4 سال 3.5 سال مجھے اپنی تنظیم بنائے ہوئے نوجوانوں کی. شروع میں ہر بندہ پوچھتا ہے سانو کی دبے گا. میں بڑا پریشان. لیکن ٹائم کیم کہ جب لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم ممبر بننا چاہتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں آج ہی لون کر سو سانو کی لگے گا. آپ نظریے پہ چلیں لوگ خود آئیں گے آپ کی طرف. ہم پوچھیں گے جناب وہاں پر یہ کام کر سکتے ہو دلیری سے کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہ شہید بھائی پھنس گئے ہیں ان کی کریے. میں کہ دبنگ طریقے سے کام کرو پھر ہمیں جیلوں میں جاؤ مرضی جاؤ. یہ نہیں پوچھنا کہ جی وہ امر ہو رہی ہے ان کی کریے. میں کہ اگر تو اس طرح چل سکتے تو ٹھیک ہے مور دین ویلکم. ادروائز چلے جاؤ پی ٹی آئی میں چلے جاؤ برگر شرگر کھاؤ. کرنے والے پھر بوٹ چاٹنے والے یہ جو ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں گھسے ہوئے ہمارے درمیان یہ اس ملک کو کبھی نہیں سیدھا ہونے دیں گے. یہ اس کو ہمیشہ سے بھکاری رکھیں گے قرضوں میں مبتلا رکھیں گے تاکہ ہم غیرت مند قوم بن کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب نہ دے سکیں. یہ آج اگر خان کہنا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے قرآن پہ ہاتھ اٹھا کے کہتا کہ جناب میں باقی پاکستان سے مخلص ہوں امریکہ بھی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں بس آپ لوگ مجھے
دیں پیسہ کہ ہم قرضہ اتاریں. تو میں کہتا ہوں ڈیم فنڈ بھاڑ میں جائے ڈیم, پہلے قرضے اتارو, ہم بھوک پیاس سے مر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, قرضے اتار کے منہ پہ مارو. وہ غیرت بہت بڑی چیز ہے, بغیرت ہو کے مرتے ہو تو اس سے بہتر زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. بہرحال سر بہت شکریہ آپ کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری قوم بجائے غلط استعمال کرنے کے سوشل میڈیا کا, جس طریقے سے وہ دفاع کیا ہے ابھی ریسنٹلی طارق جمیل صاحب کے موقف کا کہ واقعی یہ میڈیا کے اندر کس قدر جھوٹ آ رہا ہے. ہماری قوم کے اندر دیکھیں اگر رمضان کے اندر بجائے ڈسکاؤنٹ کے قیمتوں میں ڈبل آ گیا, تو اس کا مطلب ہماری قوم میں بھی جھوٹ اور ان کے اندر بھی گناہ ہیں. تو طارق جمیل صاحب نے بات غلط نہیں کی, ٹھیک کی ہے, لیکن بات یہ کہ ظرف ہونا چاہیے قبول کرنے کا. تو باقی ناظرین آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, آگے شیئر کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بہت شکریہ.